السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آپ سب کا یوتھ کلب کی جانب سے بہت شکریہ فار ٹیکنگ آؤٹ یور پریشیس ٹائم، اور یہاں پہ آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ مجھے جب اس ایونٹ کے لیے ٹاپک دیا گیا اللہ تعالیٰ کی معرفت، تو یہ اس طرح کا ٹاپک ہے کہ اگر آپ کے پاس 3-4 گھنٹے ہوں تو اس پہ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن بیکاز آف دا فیکٹ کہ صرف 25 منٹ دیے گئے ہیں، وقت کی قلت ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مشکل کام تھا۔ تو میں آپ کے سامنے آج 4 پوائنٹس رکھوں گا۔ یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ حق 25 منٹ میں ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے 4 پہلو کے بھی کچھ ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 2 اللہ کی کبریائی کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 3 اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اینڈ نمبر 4 کچھ 2 سٹوریز ہیں کتاب و سنت کے اندر جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو بڑا مانا تو انہوں نے اس کی مینیفیسٹیشن کیا کی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اور دعا ہے کہ یہ 4 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ٹاپک کو شروع کرنے کا میرے حساب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے بارے میں قرآن مجید میں بات کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت رکھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اس کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن یا اس کا مفہوم، اس کا میننگ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے تھا، جس طرح کہ اس کا حق تھا، وہ حق ادا نہیں کیا۔ اس کو سمجھنے کے بھی مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ میجورٹی لوگ لیٹس ایکسیپٹ دس ایز اے فیکٹ، آپ لوگ جب یہاں پہ آ رہے تھے ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس محفل میں بڑے نیک لوگ بھی ہوں گے، ہم جیسے گناہ گار جو ہیں وہ اس محفل میں آ کے کیا کریں گے۔ دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ جتنا اللہ والوں کا ہے، نیکوکاروں کا ہے، اور اللہ کرنے والوں کا ہے، عبادت گزار کا ہے، تہجد گزاروں کا ہے، صدقات دینے والوں کا ہے، اللہ سے محبت کے سلسلے رکھنے والوں کا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کا بھی ہے۔ چاہے وہ گناہ گار صغیرہ گناہ گار کے ارتکاب کرنے والے ہوں یا کبیرہ گناہ کرنے والا ہو، آپ جو مرضی کر لیں وہ ہمارا بھی رب ہے، ان کا بھی رب ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات سے تسلی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آج آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ آ گئے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں۔ میرا اور آپ کا یہاں پہ آنا یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ ایک ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں ایگزام دینے اور آپ کو بیٹھتے ساتھ ہی کنٹرولر ایگزامینر آپ کے پاس آ کے کہتا ہے آپ کو 100% مارکس مل چکے ہیں، آپ کی ڈسٹنکشن آ چکی ہے، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کو ملے گا، ہم کہیں گے اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو۔ کیا خیال ہے؟ اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو۔ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحیح حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت لمبی حدیث ہے، اور اگر آج میری بات سے آپ اور کچھ نہیں لے کے جاتے، یہی لے جائیں، بہت بڑی بات ہے۔ وہ لمبی حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ گردش کرتے رہتے ہیں، دے روم اراؤنڈ اینڈ دے لک فار، وہ ڈھونڈتے ہیں اس طرح کی مجالس جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو ایک محفل ملتی ہے اس طرح کی، تو وہ باقیوں کو کہتا ہے آؤ تمہاری حاجت کی جگہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ آؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اس محفل کے ارد گرد دے میک اے سرکل، حلقہ بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ دیٹ سرکل ایکسٹینڈز ٹو السماء الدنیا، وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب وہ اس محفل سے فارغ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ وہ تیری تسبیح، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تمجید کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ انہوں نے تو نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب لوگ جو میری تسبیح کر رہے تھے یہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو فرشتے فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو وہ آپ کی حرص، آپ کی محبت میں، آپ کی چاہت میں اور بھی بڑھ کر یہ سب کچھ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں، یہ کانورسیشن ہے، بیک اینڈ فورتھ، بیک اینڈ فورتھ۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ کیا مانگتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اور یہاں پہ رک کے میں بھی اپنے آپ سے اور آپ سب سے سوال کروں، ہماری اللہ سے کیا چاہت ہے؟ بیکاز دس از دا گولڈن ٹائم، یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، جس طرح کی محفل ہے، دس از اے گولڈن اپرچونٹی۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں، وہ جنت کے سوالی ہیں، دے وانٹ پیراڈائز۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور کاؤنٹر کویشچن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کاؤنٹر کویشچن کرتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو جتنی عبادات، جتنی وہ تگ و دو کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ بڑھ کے وہ چیز کریں جنت کے حصول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگین کاؤنٹر کوشچنز، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں، اگر وہ دیکھ لیں تو اس سے بچنے کے لیے اور کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ کہے جو کہ میرے اور آپ کو حرص جان پکڑ لینا چاہیے۔ اللہ سے زیادہ سچی بات ہے کسی کی؟ کوئی شک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو تم لوگ گواہ بن جاؤ۔ اب یہاں پہ آپ، میں اور آپ رک کے سوچیں، کیا اللہ کو ضرورت ہے کسی کو گواہ بنانے کی؟ فرشتوں کو کیوں گواہ بناتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں the reason is تاکہ کسی قسم کا کوئی شک نہ رہ جائے سننے والوں کو۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم سب گواہ بن جاؤ کہ ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔